ناظرین، آج جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں ان کو سننے کے بعد بالیقین آپ کی روح کانپ جائے گی اور آنکھیں خون کے اشک بہانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کس قدر نفرت اور کس قدر عناد کی آگ جلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کس قدر غفلت میں رکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کس قدر دھوکہ اور فریب کاری سے کام لیا جا رہا ہے۔ جیتی جاگتی مثال ہے، قریب 10 سال پہلے کی بات ہے، جامع مسجد دلی کے سامنے باقی سبھاش پارک میں میٹرو کی زیر زمین کھدائی میں اکبری مسجد کے آثار کی بازیابی ہوئی۔ مسجد کی تعمیر اور شہادت پر تاریخی کتب اور ماہرین آثار قدیمہ کی شہادتیں موجود تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں یہ مسجد مجاہدین کا مرکز ہوا کرتی تھی، جس سے خوف زدہ ہو کر انگریزوں نے اسے شہید کر کے ایڈورڈ پارک بنا دیا۔ 150 سال کی روپوشی کے بعد مسجد کی برآمدگی سے دلی میں جشن کا سما تھا۔ جامع مسجد کی رکن اسمبلی شعیب اقبال کی قیادت میں دلی والوں نے مسجد کی بنیاد پر ایک ہی دن میں محراب اور ملحقہ دیواریں کھڑی کر دی، صفیں بچھا دی گئیں اور نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت دلی اور مرکز دونوں جگہ کانگریس کی حکومت قائم تھی۔ تاریخی شواہد اتنے مضبوط تھے کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی، لیکن وہ سیکولر حکومت ہی کیا جو مسلمانوں کو پریشان نہ کرے۔ اچانک سے ایک گمنام تنظیم کے ذریعے یہ دعویٰ کرایا گیا کہ مذکورہ آثار پانڈو مندر کے ہیں، جسے مسلمان زبردستی مسجد بتا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا مذاق تھا، یہ بے بنیاد دعویٰ تھا کہ جسے اول نگاہ میں خارج کیا جانا اور عرضی گزار پر جرمانہ عائد کرنا تھا۔ لیکن سیکولر حکومتوں کا اصلی چہرہ ایسے ہی مواقع پر سامنے آتا ہے۔ پہلے ہی سنوائی میں اکبری مسجد میں نماز و تعمیر پر پابندی لگا دی گئی۔ مسجد کے وجود پر سر سید کے آثار السنادید جیسی کئی تاریخی کتابیں شاہد تھیں، اور مندر کے وجود پر صرف زبانی دعویٰ۔ اتنے کمزور کیس کے باوجود 10 سال سے اکبری مسجد انصاف کی راہ دیکھ رہی ہے، مگر ابھی تک مسجد کو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے۔ 10 سال پہلے سیکولر حکومت نے جو کھیل شروع کیا تھا، اب کمیونل حکومت کے دور میں وہ کھیل اپنے شباب پر ہے، جہاں ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی مسجد کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کر کے مسجدوں کو ختم کرنے اور مندر بنانے کی ہکار بھری جا رہی ہے۔ موجودہ وقت میں جو مسجد نشانے پر ہیں ان کا نام سنیے گا، کیا ہو رہا ہے وہ آپ خود جانیں۔ 1949 دسمبر 22-23 کی درمیانی رات تھی۔ رات کے اندھیرے میں شرپسندوں نے بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دیں۔ صبح ہوئی اور شور مچا دیا گیا، رام للا پرکٹ ہوئے ہیں۔ یہ پہلا دعویٰ تھا۔ اس کے 73 سال بعد بنارس کی شاہی عالمگیری مسجد محلہ گیان باپی میں سروے کے دوران وضو خانے میں لگے فوارے کو شبلنگ قرار دے کر شور مچایا گیا کہ بابا پرکٹ ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا دعویٰ تھا۔ اس کے بعد تو مسجدوں کے نیچے
ہندو مندر ہونے کے دعووں کی جھڑی لگ گئی۔ اب تک کئی تاریخی مساجد و مقابر پر مندر ہونے کا دعویٰ مقدمہ کیا جا چکا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی فہرست یہ ہے: مسجد قوت الاسلام، قطب مینار دلی، جامع مسجد دلی، تاج محل آگرہ یو پی، شاہی عیدگاہ متھرا یو پی، بیگم مسجد لال قلعہ آگرہ یو پی، کمال مسجد دھار ایم پی، آستانہ غریب نواز اجمیر شریف، جامع مسجد پٹن احمد آباد گجرات، مسجد علی میسور کرناٹک، دیول مسجد نظام آباد تلنگانہ، ادھینا مسجد پنڈو بنگال، جامع مسجد مانڈو ایم پی، جامع مسجد سنبل یو پی، جامع مسجد التمش اجین ایم پی۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر مسجد کو قدیم مندر بتا کر ہندوؤں کو سونپنے والی صورت دیگر بابری مسجد جیسا قضیہ دہرانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کی تیاریاں مکمل ہیں کہ کون کون سی مسجد اور کب کس طرح سے کس ہنگامہ کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ جس زمانے میں بابری مسجد پر قبضہ کرنے کی مہم شروع ہوئی تو شدت پسند کہتے تھے کہ ہمیں صرف بابری مسجد چاہیے، باقی کسی مسجد سے کوئی سروکار نہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ان کا مطالبہ متھرا کی شاہی عیدگاہ اور بنارس کی شاہی عالمگیری مسجد تک آ پہنچا۔ اپنے دعوے کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے ایک جارحانہ نعرہ گڑا گیا: ایودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے۔ اس طرح یہ گنتی 3 مسجدوں تک پہنچی، جو بعد میں 300، پھر 3000، پھر 30,000 تک پہنچا دی گئی، اور اب تقریباً تمام ہی مسجدوں پر مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسے آپ ان کی ہڑبونگ یا ہڑبڑا نہ سمجھیں، بلکہ شرپسندوں نے اس سمت میں سنجیدہ کوشش کرتے ہوئے باضابطہ ان مساجد کی فہرست بھی بنائی جو ان کے بقول مندر توڑ کر بنائی گئی۔ سن 1990 میں سیتا رام گوئل نے ارون شوری، جے دوباشی، ہرش نارائن رام سوروپ کے ساتھ مل کر 2 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ہندو مندروں کے ساتھ کیا ہوا لکھی، جس میں مسلم سلاطین و نوابین کے ذریعے تعمیر کردہ 1800 سے زیادہ مساجد اور تاریخی مقامات کو مندر توڑ کر بنانے کا الزام لگایا ہے۔ کتاب میں مصنف نے کمال انکریزی سے کام کرتے ہوئے ہر صوبے کی ضلع وار فہرست بنائی۔ اس فہرست کی ہلکی سی جھلک آپ حضرات بھی ملاحظہ کریں، اور شدت پسندوں کی تیاریوں نیز اپنی کاہلی اور غفلتوں کا اندازہ بھی لگائیں۔ نمبر 1، اتر پردیش میں کل 299 مسجدوں کو مندر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، کرناٹک میں 192 مساجد نشانے پر ہیں۔ نمبر 3، جنوبی ہند کے تمل ناڈو میں 175 مساجد قدیم مندر بتائی گئی۔ نمبر 4، راجستھان میں 170 مساجد و مقابر کو مندر کی باقیات پر بتایا گیا ہے۔ نمبر 5، گجرات میں بھی 170 مسجدیں، مقبرے، تاریخی عمارتیں ہندو مندر قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 6، مدھیہ پردیش میں 151 مساجد اور تاریخی مقامات پر ہندو مندر ہونے کا الزام ہے۔ نمبر 7، مہاراشٹر میں
143 مسجدیں مقبرے ان کے نشانے پر ہیں۔ نمبر 8 بنگال کی 102 مسجدیں نشانے پر ہیں۔ نمبر 9 ہریانہ کی 77 مسجدیں ان کی فہرست میں ہیں۔ نمبر 10 بہار کی 77 مسجدیں اور مقبرے شامل فہرست ہیں۔ نمبر 11 دلی کی بھی 72 اہم مقامات اور مساجد ان کے نشانے پر ہیں۔ اس کے علاوہ کیرل، دمن دیو، ہماچل پردیش، پنجاب، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، آسام، لکشدیپ کے اضلاع بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔ یہ فہرست صرف صوبائی آنکڑوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ باضابطہ مساجدوں مقابر کے نام و پتے کے ساتھ ضلع وار فہرست بنائی ہے، جسے پڑھ کر یک بارگی ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کی تیاری اور اپنے پروپیگنڈے کو دھاڑ دینے کے لیے انہوں نے کس قدر محنت سے کام لیا ہے۔ ابھی تو 1800 مقامات کی فہرست بنائی ہے، جلد ہی ایسی کتاب بھی کچھ دنوں کے بعد ایسی کتاب بھی منظر عام پر لائی جا سکتی ہے جس میں 30,000 یا 30 لاکھ مساجد کی فہرست اس دعوے کے ساتھ شامل ہو کہ یہ سب مسجدیں قدیم مندروں کے ڈھانچے پر تعمیر کی گئی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حال میں؟ ان دنوں ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی مسجد، مزار، قلعہ، مقبرہ اور تاریخی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی گمنام فرد یا تنظیم کہیں بھی ککر متے کی طرح پھوٹ پڑتی ہے اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ جو کچہریاں سال ہا سال تک معمولی مقدمات کو لٹکائے رکھتی ہیں، وہ ان معاملات میں کمال اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ سنا رہے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر بعض لوگوں کا مشورہ ہے کہ مسلمان اپنے مدارس و مساجد کے کاغذات درست اور محفوظ رکھیں۔ ایک حد تک مشورہ بالکل درست اور اچھا ہے، لیکن حالیہ تنازعات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی مسجد کو متنازع بنانے کے لیے کسی شدت پسند کا زبانی دعویٰ ہی کافی ہے، بھلے ہی وہ مسجد کتنی ہی معتبر اور تاریخی دستاویز رکھتی ہو۔ ایسے حالات میں مسجدوں اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مرکزی حکومت ہو کہ صوبائی حکومتیں، سب خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ ہماری سیاسی یتیمی نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر اس عنوان پر رسمی مذمت کو بھی آمادہ نہیں ہے۔ میڈیا حسب سابق مسلم بادشاہوں کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف ہندو معاشرے کو بھڑکانے کی مہم میں مصروف ہے۔ دانشور طبقہ بھی ہندوتوا کے سونامی میں بہہ رہا ہے اور مسلمانوں سے ہی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کوشش، ہمارا ذہن اور ہمارے اپنے حالات کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات شاید ہی کسی کے گلے اترے کہ حالیہ واقعات بغیر حکومتی منشا اور پشت پناہی کے منظر عام پر آئے ہیں۔ نظریاتی طور پر حکومت جسے تنظیم کی پابند ہے، یہ اسی کا ایجنڈا ہے۔ اس لیے برسر اقتدار پارٹی کے بعض داران نے اس کھلے عام وہی زبان استعمال کی ہے جو مشتدد تنظیم کرتی ہے۔ ایسے حالات میں انصاف کی امید لگانا خود فریبی سے کم نہیں، مگر پھر بھی جو کام ہماری دسترس میں ہے انہیں پہلی فرصت میں کر لینا چاہیے۔ اور ہمیں وہ کام کیا کرنا چاہیے؟ مسجدیں چاہیں قدیم ہو کہ جدید، نئی ہو یا پرانی، تاریخی ہو کہ عوامی، ان کے مالکانہ کاغذات تلاشیں اور خامیاں ہوں تو ان کو صحیح کرائیں۔ نقشہ نظری وغیرہ کے اعتبار سے حدود اربا کا صحیح تعین کریں، یعنی چہودی اس کی صحیح طریقے سے کروا دیں۔ جن مساجدوں مقابر پر کمرشل دکانیں بنی ہوئی ہیں
ان کی کرایہ داریاں درست کرائیں۔ کرایہ دار غیر مسلم ہو تو با کمال حکمت خالی کرائیں، بہت ہوشیاری کے ساتھ۔ بجلی کنیکشن، واٹر کنیکشن جیسے معاملات درست رکھیں۔ مسجد کمیٹیوں میں پڑھے لکھے مگر دیندار افراد رکھیں، مفاد پرست سیاست دانوں، مخبروں اور لبرلوں سے کمیٹیاں محفوظ رکھیں۔ بیجا بیان بازیوں سے پرہیز کریں۔ مساجد و مقابر کی تاریخی حیثیت کو اچھے انداز میں اجاگر کریں اور اپنے اداروں میں شامل نصاب کریں۔ جن تاریخی مساجد و مقامات پر نمازیں جاری ہوں وہاں ادائیگی کا خصوصی اہتمام کریں۔ جہاں نمازوں پہ ASI جیسے اداروں نے پابندیاں لگا رکھی ہوں انہیں اچھے وکیلوں کے ذریعے کچہریوں میں چیلنج کریں۔ جن مساجد و آثار پر اغیار نے قبضہ کر رکھا ہے انہیں مضبوط شواہد کے ساتھ کچہریوں میں چیلنج کیا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی مفید اقدامات ہوں انہیں بروئے کار لایا جائے اور اپنی کوششوں میں کسی طرح کی کمی نہ رکھی جائے کہ ہم اسی کے مکلف ہیں۔ کل قیامت میں ہم سے ہماری کوششوں کے متعلق ہی سوال ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ مومنہ غیرت حکمت سے کام لے، مطالعہ کرنے اور علمی محافل میں جانے سننے کا مزاج بنائیں، اخلاق و کردار کی درستگی اصلاح کریں، کردار و گفتار کو اچھا بنائیں، اپنی مسجدوں، مدرسوں، مقبروں کو دنیاوی خرابیوں کا اڈا اور اوباشوں کی بیٹھک نہ بننے دیں۔ خوب یاد رکھیں ہم ایک آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے کردار و گفتار سے اسلام کی تعلیم و تربیت طے کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں بھی ہمیں ہر لحاظ سے خود کو اسلامی افکار و نظریات کا نمائندہ نظر آنا چاہیے۔ کم ہمتی اور بزدلی کو قریب نہ آنے دیں۔ موجودہ مشکلات کا ہمت و جرات کے ساتھ مقابلہ کریں۔ گفتگو کرنے میں ہمیشہ مناسب الفاظ کا استعمال کریں۔ نرمی اور ہلکا پن لہجہ مضبوط مگر باوقار ہو۔ ہمیں مومنہ عزیمت کے ساتھ موجودہ مشکلات کا ہمت و جرات کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر بار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔